الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم 10واں جز جو ہے قرآن مجید کا، اس میں سے کچھ آیات دیکھیں گے، اور یہاں پہ ہم سورہ توبہ جو 9 نمبر پہ سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 نمبر آیت جو ہے اس میں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں 8 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کے یعنی باپ دادا، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے اسپاؤسز یعنی ہسبینڈ یا وائفز، ان کے فیملی ممبرز، وہ مال جو انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، وہ تجارت، وہ بزنس، وہ جاب جس کا ان کو ڈر لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور وہ گھر جن میں وہ آرام کرتے ہیں، جن میں وہ انجوائے کرتے ہیں، جن گھروں میں وہ راضی ہیں، اگر یہ تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ان کو اللہ، رسول اللہ اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبت ہے ان میں سے کسی چیزوں میں سے بھی، پھر آگے فرمایا فتربصوا، پھر انہیں کہو کہ ٹھہر جائے ذرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے لیے نہ سنا دیا جائے، یعنی کہ اللہ کا عذاب ان پہ نہ آ جائے، یا اللہ کی پنشمنٹ یا اللہ کا پکڑ ان پہ نہ آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، جو لوگ یعنی اپنے آپ کو ایک سنفل لائف سٹائل میں انگیج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں ہماری محبت جو ہے اس کا سینٹر کیا ہے، ہماری محبت کا جو مرکز ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے۔ اس آیت کے زمرے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہر شے سے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ، رسول اللہ اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنا، اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے محبت جو ہے نا، ایک محبت کا وہ فلسفہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ مٹیریل دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ اور رسول اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ایک بات ہمارے دماغوں میں بیٹھ جانی چاہیے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ ہمارے کلمہ کو یہ بنایا کہ لا محبوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی محبوب نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں ضرور کریں، بلکہ کرنا بھی چاہیے، اپنی بیوی سے محبت کرنا، ہسبینڈ سے کرنا، بچوں سے کرنا، جہاں آپ رہتے ہیں انسان کو اپنی جگہ جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکہ سے بہت محبت تھی، یعنی اردو آپ مدینہ چلے گئے لیکن جب مدینہ جاتے ہوئے بھی آپ مکہ کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو جہاں پہ انسان پلا بڑا ہو اس کے ساتھ ایک خاص افینٹی ہوتی ہے، تو اپنی لینڈ کو پسند کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی جتنی بھی محبتیں، یہ کوئی بھی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اوپر نہیں ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین، یعنی والدین کے بارے میں تو آتا ہے نا وبالوالدین احسانا، ماں باپ پہ احسان کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، یعنی اتنا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے وہاں ساتھ ہی والدین کا بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی جہاں بات کرتا ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے وبالوالدین احسانا، تو اتنا جہاں پہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا، اور ویسے بھی ہمیں احادیث سے بھی پتہ ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا جو ہے نا باپ کا رتبہ کیا ہے، باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر یہ بھی تمہیں اللہ کے خلاف بات کرے تمہارے ساتھ، تمہارے خلاف جہاد کرے، ماں باپ کب جہاد کریں گے ہمارے خلاف، وہ کوئی مطلب تلواریں لے کے ہمارے پیچھے نہیں چل پڑیں گے، لیکن آپ کے خلاف اسٹرگل کریں، آپ کے خلاف باقاعدہ محنت کریں کہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، آپ کو شرک کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس کروانا چاہ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی جو بھی الیجنس ہماری ہے، مطلب دیر از نو الیجنس آؤٹ سائڈ آف دی الیجنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سپر سیڈ کر جائے، اللہ کی بات سب سے اوپر ہے۔ اب اگر ہسبینڈ وائف بھی ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وائف سے کہتا ہے کہ دیکھو، اب دیکھو وائف کو کتنا حکم دیا گیا ہسبینڈ کی اطاعت کرنے کا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی سے بھی داخل ہو جائے،
اگر وہ 4 کام کر لیں. کیا 4 کام ہے جی؟ اگر وہ نمازوں کو قائم رکھے, اگر وہ رمضان کے روزے رکھ لے, اگر وہ اپنے آپ کو پراپرلی کور کرے یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور چوتھی بات کیا فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. پہلے 3 تو آسان ہے, چوتھا بڑا مشکل ہے. پہلے 3 ہو جاتے ہیں, چوتھے والے میں مسئلہ ہے. تو یہ یہاں بھی کہا کہ جو یہ 4 کام کر لے اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. لیکن اگر ہسبینڈ یہ کہے آپ سے کہ جی آپ کا نماز پڑھنا مجھے پسند نہیں ہے, آپ نماز نہ پڑھا کریں, ایسے ہی آپ زیادہ مولوی بن رہی ہیں یا جو بھی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, تو اس معاملے میں ہسبینڈ کی اطاعت نہیں ہے. بڑے پیار سے کہا جائے گا کہ جی بہت شکریہ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارا لائف چل نہیں سکتی جب ہم دونوں کا مرکز ایک نہیں ہے, یعنی اللہ کی محبت ہمارا اگر مرکز نہیں ہے تو ٹھیک ہے برداشت کرنے تک. تو اگر وہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کر رہا ٹھیک ہے بندہ کام چلا لیتا ہے. جس طرح سیدہ آسیہ تھی, سیدہ آسیہ فرعون سے شادی ہوئی ہے, فرعون اپنی دنیا میں گم ہے, بچوں کا قتل کر رہا ہے, بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے, جو ہے نا خدائی کے دعوے بھی کر رہا ہے. بعد میں جا کے جب سیدہ آسیہ کی ساتھ کانفرنٹیشن ہوئی تو ان کو ٹارچر اور قتل کرنے پہ بھی آ گئی. تو پوائنٹ از کہ کسی کی اطاعت جو ہے نا وہ اللہ سے اوپر نہیں ہے. شوہر ہو, پیرنٹس ہوں, سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری جو الٹیمیٹ محبت ہے وہ اللہ کے لیے. تو ایسا نہیں کہا کہ کسی سے محبت نہیں کرنی, ضرور محبت کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے اوپر نہیں ہوگا. تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب حرام ریلیشن شپ میں پڑ جاتا ہے تو اس ریلیشن شپ میں بھی کیا کرتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے نا وہ کوئی اور ہوتا ہے, اور اللہ کو وہ پھر ایکویژن سے پیچھے کر دیتا ہے. کہ اگر نکالتا نہ بھی ہو, اللہ کو ایکویژن سے غائب نہ بھی کرتا ہو, تو کم از کم بیک سیٹ پہ ضرور لے جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں یہ جو میرا محبوب ہے نا یہی اب سب کچھ بن گیا. اور ہمارے جو میوزک انڈسٹری ہے اور جو گانوں کی انڈسٹری ہے اس میں یہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, پوجا, عبادت, یعنی پیار کے ساتھ نا ایسے ورڈ ایسوسیٹ کرتے ہیں, پوجا, عبادت اور بندگی اور دیوانگی اور پروانگی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. بٹ بہرحال یہ الفاظ یوز کرتے ہیں جو کہ ہونے کس کے لیے چاہیے تھے, اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے کہ جی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی مرضی کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن وہ محبوب کو معبود بنا دیتے ہیں. یہ ہماری میوزک انڈسٹری کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی اور رسول تھے, اولو العزم من الرسل میں سے تھے, جو سب سے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رسول ہیں ان میں سے تھے, اور ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا, اللہ کے دوست, اللہ کا بہت گہرا دوست. جو ویسے تو تمام انبیاء یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کو کچھ خاص القاب دیے گئے, جن میں سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. اب یہ جو خلیل اللہ تھے, اللہ کے دوست تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بوڑھی عمر میں جا کے بیٹا عطا فرمایا. اب یہ جو بیٹا تھا انہوں نے کافی عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو ویسے بچے بڑے پسند تھے, ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا, اپنا کوئی بچہ نہیں تھا, تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی. تو بوڑھی عمر میں, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا جو اسماعیل علیہ السلام تھے. اب اتنے عرصے کے بعد بیٹا ملا ہو, اتنی حسرت کے بعد, ہوتا ہے نا کہ انسان کو اگر مانگے اور فوراً چیز مل جائے تو وہ قدر نہیں ہوتی جو دیر سے ملنے کے بعد ہوتی ہے. بچہ یہ کہہ رہا ہے امی سے آئس کریم دے دیں, آئس کریم دے دیں, اگر ماں فوراً پکڑا دے تو وہ اس کی وہ بات نہیں ہوگی کہ ماں سے کہ بیٹا اگلے ہفتے دوں گی انشاءاللہ. اب اگلے ہفتے تک وہ ٹینشن میں ہے کہ جی جب اگلا ہفتہ آئے گا تو پھر مجھے آئس کریم ملے گی. پورا ہفتہ وہ اینٹیسپیشن میں گزار دیا اس نے, پھر جب ملے گی تو اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا بہت عرصے کے بعد, اور جب دیا بھی تو ایسا بیٹا جو کہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا اور بہت ہی فرما بردار. اچھا یہ بچہ جب اپنی ایج کو پہنچا, جب اس کو چلنا پھرنا دوڑنا شروع کر دیا, یعنی سارے کام خود کر سکتا تھا, سمجھ لیں 5-6 سال کا ہوگا, تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے, اوبیسلی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ابراہیم ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کو نہ ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہتے ہوئے کہ سمعنا واطعنا, جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا. آپ اپنے بیٹے کے پاس گئے, ان کو سب کچھ سمجھایا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے. تو بیٹا بھی اتنا فرما بردار کہ اس نے کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے تو پھر ضرور کریں, اس میں پھر تاخیر نہ کیجیے گا. یعنی بیٹے کی ذہانت, بیٹے کا ٹرسٹ اپنے باپ پہ, اس کا ٹرسٹ اللہ پہ کتنا زیادہ ہے. اور مجھے آپ کا نہیں پتہ, لیکن میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں چھوٹے بچے نا میں ہینڈل نہیں کر سکتا. وہ چھوٹے بچے نا 6 مہینے کا, 4 مہینے کا, 2 مہینے کا, مجھے لگتا ہے وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ٹوٹ ہی نہ جائے. تو چھوٹے بچوں سے میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, اور ویسے بھی وہ اتنے انٹریکٹیو نہیں ہوتے آپ کے ساتھ. چھوٹا بچہ ہو نا, بہت چھوٹا, 4-5 مہینے کا, وہ بیچارہ سوتا ہی رہتا ہے زیادہ تر,
تو اس کے ساتھ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے نا, جب چلنے پھرنے والا ہوتا ہے, تب بچے بہت کیوٹ ہو جاتے ہیں. یعنی 2-3 سال کا بچہ جو ہے نا, اس سے آگے کے بچے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اس سے پہلے میں کہتا ہوں بیگم سے کہ خود ہی ہینڈل کریں آپ. تو 2-3 سال کے بعد نا بچہ بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہے. آپ اسے سوال کریں وہ جواب دیتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے, بڑے مزے کے. ان کے کانسیپٹ اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, میرا تو دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی کبھار اپنی معصومیت میں ایسی ایسی باتیں, ایسے ایسے فلسفے جھاڑ دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے واقعی کتنی ڈیپ بات کی ہے اس نے. اور شاید اس کو خود بھی یہ جو ہے نا معلوم نہ ہو کتنی ڈیپ بات وہ کر گیا, لیکن بہرحال وہ ایسے ہوتا ہے. پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلتے بہت زیادہ ہیں. تو یہی وہ ایج تھی جس میں اسماعیل علیہ السلام تھے. یعنی اپنی وہ جو ایج ہوتی ہے نا, سب سے کیوٹ ترین جو ایج ہوتی ہے, اس ایج میں تھے, جہاں پہ بچوں پہ ویسے ہی اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے, ان کی باتیں اتنی معصومانہ گفتگو ہوتی ہے, انسان بہت انجوائے کرتا ہے. اور واقعی بچے گھر کی رونق بن جاتے ہیں جب اس ایج میں ہوتے ہیں نا. واقعی وہ بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں, گھر میں ایک طرح سے شور و غل بھی ہوتا ہے, اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یعنی گھر میں چہچہاٹ ہے اور بالکل سناٹا نہیں ہے, انہی بچوں کی وجہ سے. اس ایج کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی سیکریفائس کا حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا کے, ان کی رضامندی لے کے, اب جا کے ان کو لٹایا, تیز چھری لے کر آئے, اپنی آنکھوں کو بند کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری رکھ کے چلا دی. اب آپ کو بتائیے کہ وہ ایک میریکل یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر وہاں پہ ایک دمبا جو ہے ان کی جگہ پہ ریپلیس کر دیا, جو کہ ذبح ہو گیا. اور جس کے لیے یہی سنت ہم لوگ عید الاضحیٰ کے اوپر اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قتل کر دیں, یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ صرف اپنے دل میں اس کو قتل کر دیں تاکہ محبت صرف اللہ کی رہ جائے. یہ ایک ٹیسٹ تھا, ایک آزمائش تھی, کہ دیکھنا یہ تھا کہ کیا اتنے عرصے کے بعد بیٹا ملنے کے بعد, اس بیٹے کو پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد, کیا ابراہیم کے دل میں محبت بیٹے کی زیادہ تو نہیں ہو گئی. تو صرف مقصد یہ تھا کہ کیا دل میں تم اس کو سیکریفائس کر سکتے ہو تاکہ صرف محبت اللہ کی رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گئے کہ واقعی میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ میرے دل میں اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ اگر واپس لینا چاہتا ہے اللہ کی مرضی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اللہ کا پورا اختیار ہے اس پہ. یہ بیٹا میں نے اپنے آپ کو خود نہیں دیا, یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا, یہ اللہ کی امانت تھی. اور اگر اللہ اس کو واپس بلانا چاہتا ہے اپنے پاس تو میں اس پہ بھروسہ کروں گا. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے جہاں میں اس کو مل لوں گا اور اللہ ہمیں ساتھ جوڑ دے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کو ختم کر دی جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ہر عید پہ اس سنت کو ریوائیو کرتے ہیں. سوچئے کہ کیا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے کہ آپ نے دمبا یا بکرا یا گائے یا اونٹ ذبح نہیں کرنا, آپ نے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں, جو بھی آپ کا فیوریٹ ہے اس کو قربان کر دو. تو کیا ہمارے لیے یہ کرنا آسان ہوتا؟ کیا ہمارے لیے ہر عید پہ ایسا کرنا آسان ہوتا؟ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ رحم کھاتے ہوئے, اللہ نے اتنی بڑی ابتلا میں, اتنے بڑے ٹیسٹ میں, اتنے بڑے ٹرائل اور ڈیفیکلٹی میں ہمیں نہیں ڈالا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایک بکرا قربان کر دو, ایک دمبا کو جو نا قربان کر دو. اس پہ ہمیں کہا صرف اسی لیے کہ شاید تمہیں وہ سنت یاد آ جائے ابراہیم علیہ السلام والی, اور شاید تم غور کر سکو کہ تمہارے دل میں ہر عید الاضحیٰ پہ تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ محبت جو ہے نا وہ الٹیمیٹ محبت صرف اللہ کی ہے, باقی ساری محبتیں اس کے نیچے ہیں. تو ہم تو صرف دمبا یا بکرا ذبح کر کے صرف اپنا مال خرچ کرتے ہیں, بس صرف مال کرتے ہیں. مال ایسی چیز ہے جو آتی چلی جاتی ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو صرف ہم مال ہی خرچ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم تو کچھ خرچ نہیں کرتے. اور وہ مال بھی ایسا مال جو کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بکرا جو ہے تم نے قربان کر کے سارے ہی غریبوں میں بانٹنا ہے. آپ اس کے حصے کر سکتے ہیں, آپ خود بھی رکھیں, فیملی والوں کو بھی دیں, اوروں کو بھی دیں. وہ کھانا بھی آپ ہی نے, یہ بھی نہیں کہا کہ پورا کا پورا فرض ہو گیا کہ تم اگر دینا چاہے کوئی بندہ دے سکتا ہے, سب کا سب نکالنا چاہے نکال دے, لیکن خود بھی کھانا چاہے تو پوری پروویژن اس کی اویلیبل ہے. خود بھی کھائے, اپنے فیملی ممبرس کو بھی گفٹ کرے, باقی غریب مسکینوں کو بھی دے, الحمدللہ, نو پرابلم. تو ہمارے لیے تو چیلنج کچھ بھی نہیں رہا. اب دیکھیے کہ اسی زمرے میں جب ہم بات کرتے ہیں محبت کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے, جہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ
انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کر دیتے ہیں. وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کچھ ایسے لوگ, یعنی ومن الناس, لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی اور سے, غیر اللہ سے, کوئی بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے, کوئی شخص ہو سکتا ہے, کوئی سسٹم ہو سکتا ہے, کوئی کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے, کچھ چیزوں سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنی اللہ تعالیٰ سے چاہیے تھی. ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. اتنی محبت اللہ سے نہیں جتنی کسی اور سے ہے. لیکن فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا, میرے اور آپ جیسے, وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اچھا, ایکسٹریمسٹ ہونا بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ بری بات ہے, اچھی بات ہے, ڈپینڈ کس چیز پہ ایگزیکٹلی. میں یہاں پہ پڑھاتا ہوں اسلامک یونیورسٹی میں نا, تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ ایسی بات ہوتی کلاس میں ایکسٹریمزم کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ سر ایکسٹریمزم تو بہت بری چیز ہے. تو میں نے پھر یہ کہا کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم برا ہو. ہاں, کچھ چیزوں میں ایکسٹریمزم برا ہوتا ہے. عام حالات میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے تو ایسا ہی فیلنگ آتی ہے کہ برا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے ایکسٹریمزم برا ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی کیئرنگ, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی فارگیونگ, تو یہ بری بات ہے اچھی بات ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی, یعنی میں نے یہ والا لفظ نہیں ڈالا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, شدید ہوتے ہیں. شدید کا مطلب ایکسٹریم ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بس یہ نہیں فرمایا کہ والذین آمنوا, یعنی جو ہے نا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بس ہلکے پھلکے درمیانے اور میانہ روی سے چلتے ہیں. ایسا کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں. یہ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی بات نہیں ہو رہی کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, یا جو شہداء ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. نہیں, یہ میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شہداء کس مقام پر فائز ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت میں شدید ہونا ہے. سب سے اوپر اللہ, یعنی ہماری جو میکسیمم محبت ہے نا وہ اللہ کے لیے, اس سے اوپر ہم جا نہیں سکتے. سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے, باقی سب اس کے تابع ہیں. تو یہ وہ تقاضا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں, کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اچھا, یہ جو محبت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب ہی ہے اطاعت. محبت کا مطلب ہے اوبیڈینس, کیونکہ زبانی کلامی کہنے سے محبت ہو نہیں جاتی. ایک شوہر ہے نا, وہ اگر اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنی بیوی سے محبت کیا کریں, ڈاکٹر پتہ نہیں کیوں کہے گا, لیٹ سپوز کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا, ڈاکٹر نے کہا, اس نے کہا جی کتنی محبت کیا کروں؟ اس نے کہا بھائی 2 دفعہ صبح, 2 دفعہ دوپہر, 2 دفعہ شام, یہ آپ نسخہ لے جائیں. اب وہ لے گیا, وہ روز صبح بیوی سے کہتا ہے آئی لو یو, آئی لو یو. پھر دوپہر ہوتی ہے تو 12 بجتے ہیں تو پھر اس کو فون کرتا ہے اگر کام پہ ہے کہ بیگم سوری, وہ کہنا یہ تھا کہ آئی لو یو, آئی لو یو. رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو 2 دفعہ کہتا ہے آئی لو یو, آئی لو یو. لیکن جب اس بندے کو ٹائم ملتا ہے, فری ٹائم کبھی بھی ملتا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. جب اس کے پاس کوئی ہالیڈے آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں خود ہی جا رہا ہوں ویکیشن پہ, اکیلا نکل جاتا ہے. جب اس کو پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہ بیوی پہ نہیں, وہ دوستوں پہ خرچ کر دیتا ہے, وہ اپنے کسی شوق پہ خرچ کر دیتا ہے. تو کیا وہ جو بیوی ہے اس کی, وہ مان لے گی کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حالانکہ دیکھیں اس کو دن میں 6 دفعہ تو کم از کم اس کو آئی لو یو کہتا ہے, باقاعدگی کے ساتھ کہتا ہے. تو بیوی کیا کہے گی کہ بھائی ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کیا تو تم رہے ہو بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہے ہو, لیکن تمہارے ایکشنز اس کے اپوزٹ ہیں. تو ہم لوگ خدا سے, اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ واقعی میں پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی پہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا. یہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا یہ واقعی اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ اگر یہ واقعی اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ نبی کی اطاعت کریں. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے پیار کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. تو اصل میں زبانی کلامی کہہ دینے سے تو انسان کچھ نہیں ہوتا. ایک انسان یہاں پہ اگر بھی آپ کے یہاں پہ ہال میں داخل ہو جائے اور اس نے ہو وہ کسائی, اور اس نے وہ ایپرن پہنا ہوا ہے, اس میں خون لگا ہوا ہے, ہاتھ میں اس کے ایک ٹوکا ہے اور چھری ہے, اور وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم میں سرجن ہوں, آپ اس کو اپنے کسی پیارے عزیز پر آپریٹ کرنے دیں گے؟
کہتے ہیں میں سرجن ہوں، اور قسمیں کھا رہے ہیں میں سرجن ہوں میں سرجن ہوں، لیکن اصل میں وہ ہے تو نہیں نا. جس کہنے سے کیا ہوتا ہے انسان کا؟ انسان کہنے کو تو کوئی بھی کہہ دے اپنے آپ کو میں جو ہے نا صدر مملکت ہوں، آپ ہو تو نہیں جائیں گے. وہ تو آپ کے اعمال بتائیں گے کہ آپ صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آپ کون ہیں. انسان یہ صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. تو انسان اپنی طرف سے کہے کہ جی میں تو بڑا اعلیٰ مسلمان ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں. آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ واقعی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. میرے اپنے ٹیچرز اللہ تعالیٰ کو جو نا ایک تو لمبی عمر عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے، مجھے کہا کرتے تھے کہ جس دن تم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے نا، اس دن تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے. ورنہ وہ کہتے ہیں ٹاک از چیپ، باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن تمہارا یہ بات کہنا کہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہو، یہ تمہارے ایکشن سے ظاہر ہوگا. لوگ دیکھ کر بتا سکیں گے بھئی یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے یا اللہ سے محبت نہیں رکھتا. یہ تمہارے اعمال بتائیں گے. تو اس لیے ہمارے بھی جو محبت کا تقاضا وہ یہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت ہمارے ساتھ ہے، اب اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے. ہماری ماں سے زیادہ محبت اللہ ہم سے کرتا ہے. سوال یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر محبت جو ہے نا وہ کنڈیشنل ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمارا لو انکنڈیشنل ہے. انکنڈیشنل لو جیسی کوئی چیز دنیا میں تو نہیں ہے. سوری ٹو برسٹ یور ببل. کوئی اگر سوچ رہا تھا کہ نہیں انکنڈیشنل پیار بھی ہوتا ہے، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، بس زندگی یوں انجوائے کریں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے. بات یہ کہ اگر ایک ہسبینڈ وائف بھی ہے نا، ایک لڑکا لڑکی آپس میں کہہ رہے ہیں نہیں میں تمہیں انکنڈیشنلی پیار کروں گا، چاہے جو ہو جائے میرا پیار ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ جھوٹ اور فراڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ لڑکی کل کو اس پہ چیٹ کر جائے تو پھر پیار رہے گا؟ یہ تو دشمنی بن جائے گی. بلکہ جتنا نفرت ہو سکتا ہے اس پیار سے بھی ڈبل ہو جائے، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے جب وہ دل دکھاتا ہے نا تو پھر انسان کو غصہ بھی ڈبل آتا ہے. رات چلتا ہوا بندہ کچھ کہہ دے تو اتنا ہمیں جو ہے نا افسوس تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو اپنا کوئی کہہ دے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو جس کو آپ نے ٹرسٹ کیا ہو، جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا ہو اور وہ آپ کا ٹرسٹ بریک کرے اور آپ پہ چیٹ کرے، پھر انسان کی نفرت بھی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. تو انکنڈیشنل نہیں ہوتا. ماں باپ کی محبت بھی انکنڈیشنل نہیں ہوتی. بچہ اگر زیادہ نافرمان نکلے تو ماں باپ بھی دھکے مارے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ایسے کئی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، بچے کو نکال دیا، لاتے مارے گھر سے نکالا کے دفعہ ہو جائے واپس نہ آنا. اور کبھی کبھار ماں باپ کا اگر ظلم ہو جائے بچے پہ تو بچہ بھی گھر سے فرار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بس میں جا رہا ہوں، اور وہ پھر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. انکنڈیشنل لو نہیں ہے. دیر آر آلویز کنڈیشنز کہ آپ سے محبت رہے گی جب تک آپ میرے ان چیزوں کو اپہولڈ کرتے رہیں گے. یو ول نیور بریک مائی ٹرسٹ، یو ول نیور بریک مائی ہارٹ، یو ول نیور بیک اسٹیپ می وغیرہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان رکھے. یہ نہیں کہ تم مجھے بشک چھوڑ جاؤ، چیٹ کرو، بیک اسٹیپ کرو، محبت پھر بھی رہے گی. ایسا نہیں ہوتا. انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اینڈ دیر از آلویز سم کنڈیشن دیر. کوئی نہ کوئی کنڈیشن ضرور ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پیار کیوں کرتا ہے؟ ہم انسان اور جن مل کے اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف کو باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تمام انسان اور جن مل کے. اللہ کی شان پھر بھی اللہ کی شان ہے، وہ شان کم نہیں ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ جتنی باتیں کر لیں اللہ تعالیٰ کو کچھ ہم فیور نہیں کر سکتے. اللہ کی شان ادھر ہی ہے. آپ چاہے باتیں کرتے رہیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ دعائیں مانگیں، کچھ بھی کر دیں، اللہ کی شان تو وہی ہے. اللہ تو وہیں پہ ہے. پھر بھی اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ماں کتنا پیار کرتی ہوگی جتنا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اسی لیے ہمارے بعض علماء کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے، یہ چوائس دیا جائے کہ قیامت والے دن میرا فیصلہ میری ماں کرے گی یا اللہ کرے گا، تو میں اللہ کو چنوں گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری ماں کے سامنے بھی میرے کرتوت سامنے آ جائے، میرے گناہ سامنے آ جائے، تو شاید وہ بھی طیش میں آ جائے، جذبات میں آ جائے، اور وہ کہے کہ اس کو آگ میں پھینک دو، کہ یہ اس نے اگر کام کیا تو اس کو آگ میں پھینکو. لیکن میرا رب جو ہے وہ میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اس لیے میں اپنا فیصلہ اللہ سے کراؤں گا. اسی لیے اللہ جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے. قیامت کے دن کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے. اور اللہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، سب سے زیادہ غفور اور غفار اور رحمان اور رحیم اور الودود العفو ہے. اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. آپ گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، مٹا دیتا ہے کہ چل تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب کے اوپر غالب ہے. یہ ساری باتیں ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہم سے پیار کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی اللہ پیار کرتا ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ پیار نہ کرتا ہوتا تو کافر کو ایک سانس نہ لینے دیتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ ہوتا.
ایک بندہ کوئی ایسی گستاخانہ بات کرتا اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلی گراتا اور اس کو وہیں پہ جلا کے راکھ کر دیتا، زمین کو کھولتا اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیتا. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، پھر چانس دیتا ہے، پھر چانس دیتا ہے، پھر چانس دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ بھول گیا ہے، شاید میرا بندہ بھٹک گیا ہے، شاید یہ واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے غافل کیا ہوا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آ رہی ہے؟ ہمیں بھی تو بتا، ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ کون سی چیز اتنی اسپیشل ہو گئی جو تجھے تیرے رب سے غافل کر رہی ہے. وہ تیری جاب ہے، تیرا بزنس ہے، تیری فیملی ممبرز ہیں، کوئی ایسا شخص ہے جو تجھے زیادہ پسند آ گیا. وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ محبوب ہو گئی؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب کا، تیرا رب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو تیرا رب ہوں، تو چاہے مجھے اپنا رب نہ بھی مان. یا ایھا الانسان، اے انسان میں تو پھر بھی تیرا رب ہوں، تو مجھے بے شک اپنا رب نہ مانتا ہو لیکن میں تو پھر بھی تیرا ہوں. پتہ نہیں تو کب میرا بنے گا. اور رب کریم کا، رب کل کریم، وہ رب جو تیرا بھی ہے اور تجھ پہ بہت کرم کر رہا ہے. کب سے کرم کیے جا رہے تیرے پہ. جو کچھ آج تیرے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، فری میں دیا ہے، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی چارجز نہیں، کوئی بل نہیں بھیج دیا، سب فری میں دے رہا ہے. اور تجھے اس نے یہ ساری نعمتیں جو تیرے پاس آج ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر انسان نے تھوڑا سا اندازہ لگانا ہو نا، اپنے پاس ایک لسٹ بنا لے جس پہ لکھے وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اور پھر ایک ایسی لسٹ بنا لے جس پہ وہ لکھے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی، اور پھر دونوں لسٹ کا کمپیریزن کرے. جو لسٹ پہ چیزیں لکھے گا نا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ وہ چیزیں جو پرائس لیس ہیں. مجھے بتائیں آنکھوں کے اوپر کیا پرائس لگائیں گے آپ؟ اس سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاؤ مچ وڈ دیٹ پرسن گیو ٹو گیٹ دیئر سائٹ بیک. ہیئرنگ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس سے پوچھیں جس کے پاس ہیئرنگ نہیں ہے کتنے پیسے وہ دے گا اپنی ہیئرنگ واپس لانے کے لیے. اس سے پوچھیں جو انسان آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی آپ منہ سے کھا سکتے ہیں، واش روم جا سکتے ہیں، اس سے پوچھیں جو بیچارہ ڈائلسس پہ ہے، اس سے پوچھیں جو بجائے منہ سے کھانے کے ناک کے تھرو کھا رہا ہے اور لیکوڈ ڈائٹ پہ سارا دن. ہمیں تو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، ہم سموسے پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور اس ایک غریب آدمی ہے وہ سموسے پکوڑے کھا رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں اس کو. ایک امیر آدمی ہے، بہت امیر ہے، لیکن اس کو منہ سے کھانا نصیب نہیں ہے، ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ناک کے تھرو اس کے جو ہے نا سسٹم لگا ہوا ہے. ایک ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ عطا فرمائے، ان کا پیار عطا فرمایا، آپ کو فیملی عطا فرمائی، آپ کو بہن بھائی عطا فرمائے، آپ کو کزنز عطا فرمائے. ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ فیملی نہیں ہے، کزنز نہیں ہے، فلسطین میں جو بچے ہیں، برما میں جو بچے ہیں جن کے پاس فیملی نہیں ہے، جو آپ کے پاس جو لگژریز تھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو نہیں یاد انہوں نے بچپن میں کرکٹ کب کھیلا فیملی کے ساتھ. ان کو نہیں پتا انہوں نے بچپن میں چھپن چھپائی، پکڑن پکڑائی اور ڈفرینٹ گیمز کب کھیلی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سانس لے رہے ہیں، آپ ایک جگہ پہ آپ ہائر ایجوکیشن میں آ چکے ہیں. ان سے پوچھیں جن کو ایجوکیشن نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اگر آپ ایک لسٹ بنائیں نا ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ بہت بڑی لسٹ ہے. اور وہ چیزیں وہ ہیں جو پرائس لیس ہے. اور جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں یقین کریں وہ صرف مٹیریل چیزیں ہیں. میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، میرا گھر بہتر ہونا چاہیے تھا، میری گاڑی زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھی، میرا اسکول زیادہ اچھا ہونا چاہیے تھا، میرے کپڑے تھوڑے کم ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر پرائس ٹیگز ہیں. جتنی چیزیں آپ کہیں نا میرے پاس نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں جس کے اوپر پرائس ٹیگز ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ پرائس لیس چیزیں ہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو انسان کہیں نہ کہیں زندگی میں ایکوائر کر ہی لے گا، لیکن یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں نا وہ پرائس لیس ہیں. تو انسان کبھی کبھار بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اس کے اوپر. اچھا اب ایک فلسفیانہ سوال ہے پیار محبت، کیونکہ آج پیار محبت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک سوال ہے. وہ سوال یہ کہ انسان آخر محبت کرتا ہی کیوں ہے کسی سے؟ بڑا ڈیپ سوال ہے. انسان آخر کسی سے محبت کرتا ہی کیوں ہے؟ یعنی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان کسی سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے؟ اٹریکشن، لاز آف اٹریکشن. آپ کسی سے اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک بندہ دوسرے سے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس. لیکن وہ ڈیپینڈنس بھی کیوں ہوتی ہے؟ صحیح، سیٹسفیکشن کے لیے. دیکھیں سیٹسفیکشن سے پہلے ایک سٹیپ ہے، وہ یہ کہ انسان کسی سے اٹریکٹ ہو رہا ہے اس کی کسی ایٹریبیوٹ کی وجہ سے. یا تو کوئی بہت کیئرنگ ہے، کوئی بہت لونگ ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، خوش شکل ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے،
کسی کے پاس پاور اتھارٹی ہے تو ہم کبھی کبھار ایسے لوگوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور اور پریسٹیج ہوتی ہے. تو حالانکہ ہم ان کو زیادہ ڈیٹیل میں جانتے نہیں, لیکن یہ پتہ کہ اگر اس کے پاس اتنی پاور ہے, کسی کے علم کی بنا پر اس سے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں کہ بڑا نالج ہے بھائی اس کے پاس. تو پھر اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محبت اس سے ہوتی ہے جس کو ہم سے محبت ہوتی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ بھائی فلاں تم سے بڑی محبت کرتا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اس کی ایگزسٹنس کا, لیکن جب پتہ چلا کہ فلاں تمہارے میں انٹرسٹڈ ہے یا تم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے دل میں بھی کچھ اس کے لیے پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو پوائنٹ از کہ یہ محبت کے نا بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ریزن ہے محبت کرنے کا, جان لو کہ وہ اللہ میں زیادہ ہے. جو بھی ریزن ہے کسی سے جو ہے نا محبت کرنے کا, وہ اللہ میں زیادہ ہے. اگر آپ پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں, کسی کے ایٹیٹیوڈ سے آپ بڑے امپریسڈ ہیں, تو اللہ سے زیادہ اچھے صفات کس کے ہیں؟ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے. سب سے زیادہ اچھے ایٹریبیوٹ, سب سے رحم کرنے والا, سب سے مہربان تو اللہ ہی ہے. اللہ سے زیادہ اچھی پرسنالٹی تو کسی کی نہیں. اللہ کی جو اسماء و صفات ہیں وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ, اگر آپ کسی سے اس لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ مال اس کے پاس زیادہ ہے, #گولڈ ڈگرز, کسی کے مال سے امپریس ہو رہے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے. ہی از دی اونر آف آل تھنگس. زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے. اگر آپ کسی کی پاور اور پریسٹیج سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے پاس پاور بڑی ہے, تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تو تمام پاور کا اونر ہے, اللہ القوی ہے. اگر آپ اس لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی کے پاس نالج بہت زیادہ ہے, اس کے نالج سے آپ امپریس ہیں, تو اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے, سب کچھ جاننے والی ذات اللہ کی ہے. اگر آپ اس لیے کسی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے, خوش شکل ہے, تو جان لو کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کسی سے اس لیے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے اٹریکٹ ہوا ہے, وہ آپ کو پسند کرتا ہے, تو اللہ الودود ہے, بہت محبت کرنے والا ہے, آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے. تو جو ریزن بھی آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے نا کسی سے محبت کرنے کا, جان لو کہ وہ اللہ میں زیادہ ہے. پچھلے جو ہے نا زمانوں میں ایک عالم دین گزرے تھے, کہ ایک امام گزرے تھے, ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورا عبایا نقاب پردہ کیا ہوا تھا. تو ان کے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ جو ہے نا فتویٰ دے دیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ دوسری بیوی نہیں لے سکتا. تو امام صاحب نے کہا کہ بہن یہ تو میں نہیں دے سکتا فتویٰ آپ کو, یہ تو اللہ نے جب اس کو اجازت دی ہے تو وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے میں اس کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں, اس کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن فتویٰ نہیں میں دے سکتا کہ جی اس پہ حرام ہو گیا, یہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں امام صاحب آپ فتویٰ دیں گے, آپ فتویٰ دیں کہ میرا شوہر دوسری بیوی نہیں لے سکتا. کہتے ہیں بہن بہت معذرت لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا, میں اس کی کاؤنسلنگ کر لوں گا. کہتی ہے امام صاحب میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی, میں شریعت کی پابند ہوں, لیکن اگر میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکتی یا نقاب اتار سکتی تو آپ دیکھتے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں, اور آپ میری خوبصورتی دیکھ کے خود یہ کہتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کا حق نہیں بنتا. تو کہتے ہیں بہن جتنی بھی خوبصورت آپ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید اضافہ فرمائے, لیکن میں پھر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. چاہے جتنی بھی آپ خوبصورت ہو جائیں, میں اس کو سمجھا ہی سکتا ہوں, فتویٰ نہیں میں دے سکتا کہ وہ شادی دوسری نہیں کر سکتا. تو وہ پھر عورت ناراض ہو کے چلی گئی وہاں سے. امام صاحب کہتے ہیں اس عورت نے مجھے توحید سکھا دی, اس عورت نے مجھے توحید سکھا دی. کہتے ہیں اس عورت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پوری کائنات میں خوبصورتی پیدا کی ہے نا, اس میں سے اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے خوبصورتی کا. پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا کی اس کا چھوٹا سا 0.0000001% اس کو ملا ہوا ہے. اور اس کا ایک تکبر کہہ لیں یا اس کا ایک انا کہہ لیں یا اس کی ایگو کہہ دیں, اتنی زیادہ انفلیٹ ہو چکی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی میرے ساتھ دوسری شریک ہو ہی نہیں سکتی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام خوبصورتی کا پیدا کرنے والا ہے, ان اللہ جمیل, اس کا پھر کتنا حق بنتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا نہ ٹھہرایا جائے, جس جیسا واقعی دوسرا کوئی نہیں. جو تمام خوبصورتی کا مالک ہے اس کی پھر کیا شان بنتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا نہ ٹھہرایا جائے. جو تمام چیزوں کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور اس جیسا کوئی نہیں. جو الحی ہے, القیوم ہے, لا یموت, اس کو موت نہیں آتی, اس کی پھر کیا شان بنتی ہے کیا اس کے ساتھ کسی کو جو شریک ٹھہرایا جائے. کہتے ہیں اس عورت نے مجھے توحید سکھا دی. تو اصل تقاضا جو ہے نا محبت کا, جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی کوالٹی آپ کو دنیا میں نظر آ رہی کسی شخص میں, جان لو کہ وہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ ہے. اچھا ایک اور محبت کا فلسفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ یہ کہ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, تو
جب وہ اس کے لیے کچھ کرتا ہے, جتنا بھی کر دے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے تھوڑا کیا, اور جب دوسرا جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ جب اس کے لیے کچھ کرتا ہے چاہے چھوٹا سا ہی ہو تو اس کو لگتا ہے اس نے مجھے بہت کچھ کر دیا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ کو کوئی پسند ہے, وہ آپ کو چھوٹا سا گفٹ دے دے نا, آپ کو لگتا ہے اس نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے دے دیے, اتنا اچھا ہے, اتنا نائس ہے, اس نے تو مجھے اتنا کچھ دے دیا. اور جب آپ اس کے لیے نچھاور کرتے جائیں آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی بھی میں نے حق ادا نہیں کیا, میں نے تو بہت تھوڑا دیا. اچھا, یہی فلسفہ سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی جو ہے نا کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ فرمانا یہ بہت تھوڑی ہے. یعنی جو میں تمہیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں حالانکہ دنیا کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاوَاتِ, اللہ تعالیٰ نے پوری آسمان کو نا ہمارے لیے سٹار سے ڈیکوریٹ کر دیا. یعنی سٹار کا پرپس کیا ہے؟ کوئی پرپس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, رجوم للشیاطین, شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بس آسمان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تمہیں یہ بلینز اپون بلینز آف سٹارز اینڈ گیلیکسیز دے دیے. ہماری اپنی ملکی وے میں کوئی 350 بلین سٹارز ہیں, اس کے ساتھ جو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے 400 بلین سٹار ہے وہاں پہ, اور گیلیکسیز خود کتنی ہے کوئی یہ بھی کوئی بلینز میں. تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات پیدا کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صرف کیا کیا, بس تمہارے لیے نائٹ اسکائی ڈیکوریٹ کر دے تاکہ تم رات کو تھوڑے سے محظوظ ہو جائے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی امیزنگ کائنات بنائی. تو یہ ساری کائنات پیدا کی ہمارے لیے, طرح طرح کے فروٹس پیدا کیے, طرح طرح کی ویجیٹیبل, طرح طرح کے کھانے, پہاڑ, سمندر, دریا, ڈیزرٹس, ہر طرح کا لینڈسکیپ عطا فرمایا, اور طرح طرح کے موسم, ہر طرح کی انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اتنی بڑی دنیا عطا فرما دی, اور کہا یہ کیا ہے الا قلیل, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے میں نے تمہیں دی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو بس چھوٹا سا میں نے تمہیں ایک تحفہ دیا, ورنہ تو اتنی بڑی بات نہیں, حالانکہ اتنی سب کچھ ہی دے دیا میں تو. اور جب اللہ تعالیٰ ہماری بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثیراً وذاکرات, یعنی ہم لوگ کتنا ہی اللہ کا ذکر کر لیتے ہوں گے. جو بہت زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں کتنا ہی کر لیں گے. چلیں آپ ساری عمر اللہ کا ذکر کر لیں, ساری عمر کر لیں, پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک ایک انسان ذکر کی حالت میں رہے, کیا اللہ تعالیٰ کی شان کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو کتنا ذکر کرتا ہوگا, بھی اس بندے نے باتھ روم بھی جانا ہے, اس بندے نے کھانا بھی کھانا ہے, اس بندے نے کام بھی کرنا ہے, کتنا ہی ذکر کر لے گا اللہ. ایک بندہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, کتنا ہی وہ ذکر کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا ہم ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کثیراً ذکر کرتے ہیں, بہت ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں پوری دنیا عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو بس چھوٹی سی چیز دی ہے, اور جب ہماری بات کریں تو کہہ رہے ہیں میرے بندے جو ہے نا مجھے بہت یاد کرتے ہیں, بہت یاد کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اتنے سے ایفرٹ کو اتنا بڑا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے مجھے بہت دیا, میرا بہت ذکر کرتے ہیں. اور جو اللہ نے ہمیں پوری کائنات عطا فرما دی ہے, ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا, اللہ فرمائیے تو کچھ بھی نہیں, تو بہت چھوٹا سا میں نے تمہیں کچھ دیا. اصل تو چیز اس کے بعد ہے, اصل جو سیلیبریشن ہے نا وہ تو جنت میں ہوگی. وہاں پہ تم مجھے کہو گے کہ یا اللہ بس کر دے بس کر دے, اب تو بہت ہوگا. تو یہ دیکھیں محبت کے اس تقاضے کے مطابق آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ واقعی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اچھا, محبت کرنے والے لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے وقتوں میں جو ہے نا محبت کرتے ہیں آپ سے, برے وقتوں میں بھاگ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ برے وقتوں میں ساتھ ہوتے ہیں, اچھے وقتوں میں وہ نظر نہیں آتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دونوں میں ساتھ ہوتے ہیں, اچھے میں برے میں. تو جو تیسری کیٹیگری ہے نا یہ سب سے اچھا جو ہے نا مطلب اچھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ریممبر می اینڈ آئی ول ریممبر یو, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو اچھے وقتوں میں یاد کیا کرو تاکہ اللہ برے وقتوں میں تمہیں بھی یاد کیا کرے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے برے دونوں وقتوں میں یاد رکھے تو کیا کرو, اللہ کو بھی اچھے برے وقتوں میں یاد رکھا کرو. جب اچھے حالات ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرو, جب برے حالات ہوں تب بھی یاد کرو, تاکہ اللہ بھی تمہیں دونوں حالات میں یاد رکھے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو برے وقتوں میں تو یاد کرتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے تو پھر فوراً اللہ یاد آتا ہے, پھر ہم نمازیں بھی زبردست ہو جاتی ہیں, دعائیں بھی خوب مانگتے ہیں. جب آپ کے پروفس آتے ہیں, جب آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں, تب اللہ بڑا یاد آتا ہے. تب آپ کا تقویٰ کا لیول جو ہے نا وہ کسی اور مقام پہ ہوتا ہے. لیکن جب ایگزام سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ کو بلا دیتے ہیں, یاد نہیں رہتا اللہ تعالیٰ. پھر تو پارٹیز شروع ہو جاتی ہیں,
ابھی پیزا پارٹی ہو رہی ہے، ابھی کافی پارٹی ہو رہی ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، پھر اللہ کو بلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے دونوں اسٹیٹس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں. اور یہ جو اسٹیٹ ہے نا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. گیٹ کلرڈ ود دا کلر آف اللہ. یہ صبغۃ اللہ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ اس کا کلر جو ہے نا وہ اللہ والا کلر ہے. جیسے ہوتا ہے نا آج کل ڈفرینٹ پارٹیز ہیں تو ان کے کلرز ہیں اپنے اپنے. آپ کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی والا ہے، یہ نون لیگ والا ہے، یہ فلانے والا ہے، یہ فلانے والا ہے. ہر بندے نے اپنے کلر کا جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبغۃ اللہ، آپ اللہ کے کلر میں آ جائیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی پارٹی کا ہے، یہ عباد الرحمن میں سے. آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہر چیز میں جھلک یہ نظر آئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. سو یو شوڈ گیٹ کلرڈ ود دا کلر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو چوزن لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جتنے بھی کائنات میں پلانٹس ہیں نا، ان میں سے اتنے زیادہ پلانٹس ہیں، اتنے سٹارز ہیں. میں نے آلریڈی بتایا کہ سو ہیوج دس یونیورس. اللہ نے پلانٹ ارتھ کو چن لیا. پلانٹ ارتھ میں سے اللہ تعالیٰ نے ایشیا کو چن لیا. ایشیا میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب لینڈ جو ہے عربیہ کو چن لیا. عربیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو میں مکہ کو چن لیا. مکہ میں وہ خاص جگہ ہے حرم جس کو کہتے ہیں، اس کو چن لیا کہ یہاں پہ بیت اللہ ہوگا. ہونے کو تو بیت اللہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا تھا نا، کہ نہیں، پنڈی میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں اس کو یہاں پہ عرب کے علاقے میں، یہ ڈیزرٹ ہے، سہرا جنگل، یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. نہ کوئی پاپولیشن ہے، نہ کوئی بندے ہیں، نہ کوئی چرند پرند ہے وہاں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ڈیزرٹ ہے ساتھ. ادھر یہاں میرا گھر ہوگا. اور پھر وہ آٹومیٹکلی جگہ آباد بھی ہو گئی. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ میں معلوم ہے. سیدہ حاجرہ جب آئیں اور صفا مروہ پہ انہوں نے آگے پیچھے بھاگ جو نا مطلب دوڑ لگائی، آب زمزم نکلا سارا، آپ کو پتہ ہی. اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ چن لی. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو دیکھا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا کہ یہ میرا آخری نبی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے پورے اس علاقے کے لوگوں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا کہ یہ نبی کے صحابی ہوں گے. ورنہ صحابی تو ابو جہل بھی ہو سکتا تھا، صحابی تو ابو لہب بھی ہو سکتا تھا، صحابی تو ولید ابن مغیرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے. یہ نبی کے دور میں زندہ تھے، انہوں نے نبی کو دیکھا، ان کی صحبت میں بھی آئے، لیکن صحابی نہیں بنے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا. پھر اس کے بعد تابعین کو چن لیا، اس کے بعد تبع تابعین کو چن لیا. اس کے بعد مختلف علماء مشائخ ائمہ کرام گزرے. امام ابو حنیفہ کو چن لیا کہ یہ ایک امام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو، امام مالک کو، احمد بن حنبل کو، اور اس کے علاوہ بے شمار ائمہ کرام اور بھی، یہ صرف 4 نہیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، امام الغزالی ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ چوزن لوگ ہیں. اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے چن رہا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ چن لیتا ہے کہ بھائی یہ میرا بندہ ہوگا، یہ میرا بندہ فلاں کام کرے گا. اچھا یہ بندے پتہ اللہ تعالیٰ کیسے چنتا ہے؟ جیسے کبھی آپ کسی بیچ پہ جائیں نا، کسی کو اتفاق ہوا ہے بیچ پہ جانے کا؟ ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا مطلب آپ لوگوں کو اتفاق ہو چکا ہے. تو میں ازیوم ہی کرتا ہوں کراچی آپ لوگ گئے ہوں گے موسٹ پرابلی، یا ہو سکتا ہے کسی نے ٹریول کیا ہو، کوئی سعودیہ میں کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہو یا کسی اور کنٹری میں. تو بیچ کے اوپر جب آپ سینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو سینڈ تو نارمل ہوتی ہے، ڈل براؤن کلر ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اسی سینڈ میں سے نا کوئی ایک آدھ ذرہ ریت کا ایسا ہوتا ہے جو چمک رہا ہوتا ہے. کوئی ایک آدھ ذرہ ریت کا چمک رہا ہوتا ہے. اچھا وہ ریت کا ذرہ کیوں چمک رہا ہوتا ہے؟ وہ لگتا ہے ایسے جیسے ہیرا ہے، لیکن کیا وہ اصل میں ہیرا ہوتا ہے؟ اصل میں تو ہیرا نہیں ہوتا، وہ تو ریت کا ذرہ ہی ہوتا ہے. آپ جب قریب جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ذرہ ہی ہے، یہ تو مجھے دور سے ایسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ کی آنکھیں اٹ کیچز یور آئی، یہ آپ کی ٹینشن گراب کر لیتے ہیں. آپ چل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز چمک رہی ہے. قریب جا کر دیکھتے ہو وہ ایک نارمل سا ذرہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور باقی ذروں میں. لیکن وہ چمک کیوں رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ سورج کی روشنی اس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پتہ کیسے جو ہے نا کیسے چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب کا نور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی و نور. یہ جو کتاب کا نور ہے نا، جب یہ کسی انسان پہ پڑ جاتا ہے اور پھر اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے تو یہ پھر عام بندہ نہیں رہتا، یہ اللہ کا چوزن بندہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سیکھتے اور سکھاتے ہیں. وہ
بیسٹ بن جاتے ہیں, دے بیکم دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے. اگر آپ, اور دونوں پروسیس میں ہیں, جو سیکھتے ہیں اور جو سکھاتے ہیں. یعنی سیکھنے کا پروسیس بھی جو شروع کر چکا ہے نا, وہ بھی سمجھیں کہ اس چمکدار زرے کی طرح اب اللہ نے اس کو چن لیا. اب اس نے اپنا اینڈ آف دا بارگن مینٹین کرنا ہے کہ کیا میں اس پہ قائم رہوں گا یا نہیں رہوں گا. جب تک آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے, الحمدللہ یو آر فرام دا چوزن ونس. آج آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس ہال کے اندر, اللہ تعالیٰ نے پورے پنڈی اسلام آباد میں سے نا, پورے پنڈی اسلام آباد کو دیکھا اور آپ لوگوں کو یہاں پہ بلا لیا. ورنہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا نا. آپ کی جگہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اس شہر میں رہتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا تھا. لیکن اگر آپ آج یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو چن لیا. جو لوگ بعد میں یہ ہماری بات سنیں گے تھرو ریڈیو یا ٹیلی ویژن جو بھی ہے, تو ان کے لیے ان کو بھی اللہ نے چن لیا. ورنہ ریڈیو تو کوئی بھی سن سکتا تھا, کہ ہزاروں چینلز ہیں, آپ کسی چینل پہ سوئچ کر جائیں. ٹی وی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, کسی چینل پہ آپ سوئچ کر جائیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی بات سننے کے لیے بھی چن رہا ہے نا, تو سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں اس زمین پہ جو کہ اس چیز سے محروم ہیں. اللہ نے آپ میں کیا دیکھا یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے نہیں پتا, وہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ اللہ نے آپ میں کیا دیکھا. اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے نہیں کرتا کہ چلو اس کو ہدایت دے دو, اس کو گمراہ کر دو, اس کو ہدایت دے دو, اس کو جو ہے نا گمراہ کر دو. اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا اندر سے طلبگار ہوتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں آپ نے نا کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا وعدہ کیا, کوئی آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف انکلینیشن شو کی. آپ نے ایک قدم لیا, اللہ نے 10 لے لیے. آپ نے چلنا شروع کیا, اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس طرح سے چن لیتا ہے. اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر اللہ ہمیں چن لے اپنے کام کے لیے, اگر اللہ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے, بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی اعزاز کی بات اور کوئی نہیں. یہ جو لوگ ہیں نا اللہ کے چوزن بندے, یہ قیامت کے دن بھی آئیں گے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے بڑے دور سے. اور آپ نے اس کی مثال یوں دی جیسے بہت سارا ایک ہرڈ ہو نا بلیک ہارسز کا. امیجن کریں کہ ایک ہرڈ ہے, بہت بڑا ہرڈ ہے, بالکل جیٹ بلیک گھوڑے ہیں سارے. لیکن کچھ گھوڑے بیچ میں ایسے ہیں جن کے پاؤں جو ہے نا وہ وائٹ ہیں اور جن کے ماتھے وائٹ ہیں. ایسے گھوڑے دیکھے ہم نے, ایسے ہوتے ہیں نا گھوڑے جو کہ ہوتے تو پورے بلیک ہیں یا پورے براؤن ہیں, لیکن ان کے جو پاؤں کا ایریا ہے یعنی اینکل کے اوپر سے لے کے گھٹنے سے لے کے آگے تک کا حصہ جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے. اور ان کے ماتھے پہ بھی ایک وائٹ نشان ہوتا ہے گھوڑوں کے, پورے بلیک نہیں ہوتے. تو آپ سے فرمایا کہ مجھے اپنے امتی جو ہے نا وہ اس طرح نظر آئیں گے جیسے, اور میں ان کو پہچان لوں گا, ایک مجمع سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا امتی ہے. آئی ول نو دا چوزن ونس فرام اے کراؤڈ. پورے کراؤڈ میں سے مجھے اپنے بندے نظر آ جائیں گے. اور کیوں نظر آئیں گے کہ یہ جو نشان ہیں جو ان کے بازوؤں پہ ہیں, ہاتھوں پہ ہیں, یہ ان کے وضو کے اثرات کے نشان ہیں. جب یہ وضو کرتے تھے ان جگہوں کو صاف کرتے تھے, پاؤں دھوتے تھے, سر کا مسح کرتے تھے, تو ان کے سر بھی چمک رہے ہیں, ان کے ماتھے چمک رہے ہیں, ان کے بازو چمک رہے ہیں, ان کے پاؤں چمک رہے ہیں. دور سے میں دیکھ لوں گا یہ میرے امتی آ رہے ہیں. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے سیدنا ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ, وہ جب وضو کرتے تھے نا تو وہ بازو کونیاں سے اوپر تک کرتے تھے, کونی کو لے کے یہاں یعنی اپنا بازو تک پانی لے کے آتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے اس کو بھی صاف کر لوں, تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ ابو ہریرہ آ رہا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو پہچان سکیں کہ چلو باقی بندوں میں نا ابو ہریرہ ہی ہے جو یہاں تک بازو دھوتا تھا, تو یہ تو ابو ہریرہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں یعنی یہ ان کی اللہ سے محبت تھی اور نبی سے محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان چوزن لوگوں کو اس طرح سے آنر کرتے ہیں. اچھا فائنلی میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ ہم اپنی اس محبت کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ کیسے ہوگا. اس کی 5 باتیں. پہلی بات یہ, اپنی نماز کی حالت کو بہتر کریں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے نا اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے. یس اور نو؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے. تو اپنی نماز کی حالت کو چیک کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے اللہ کی بات سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں, اور جب ہم نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. تو نماز جو ہے نا یہ آپ کے پاس ایک چانس ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنے کا, اللہ سے دعائیں مانگنے کا. آپ کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے. تو اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر کریں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. جب تم نے مجھے یاد کرنا ہو نا تو نماز قائم کر لینا. اچھا اس کے بعد ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو. کتنا؟ بہت زیادہ. تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے بتائے ہوئے تمام فرائض کو پورا کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل کو پورا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے؟ پہلے اپنے فرائض پورے کرتا ہے، پھر نوافل میں اضافہ کرتا ہے. نوافل سے مراد صرف نفل نماز نہیں ہے، نفل کوئی بھی عبادت ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، تلاوت قرآن ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی نفل عبادت کوئی بھی کرتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، پھر نوافل میں اضافہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، وہ ٹانگیں بن جاتا ہے جن سے وہ جگہوں کی طرف چل کے جاتا ہے. یعنی کہ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا. اللہ اس کو گائیڈ کرے گا ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. جس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے 5ویں آیت میں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں اور یہی تو کامیاب لوگ ہیں. تو پہلی چیز تھی کیا؟ نماز کی حالت کو امپروو کرنا. دوسرا ہے ذکر میں اضافہ کرنا. تیسری چیز نبی کی سنت کو فالو کرنا. اور اس کی دلیل میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو کیا کرو؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو. تو جتنا زیادہ آپ نبی کی سنت کو فالو کریں گے اتنا آپ اللہ کو محبوب ہوں گے. اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تمام اپنی مخلوق میں نا، چاہے وہ انسان ہو، ملائکہ ہو، جن ہو، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اگر آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے تو بائی ڈیفالٹ اللہ نے پیار ہی کرنا ہے آپ سے، آپ ان کے محبوب کی طرح بننا چاہ رہے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے توبہ کرنا اور پاک صاف رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اس گناہ گار سے محبت کرتا ہے جو توبہ کر لے. تو گناہ گار تو ہم سارے ہی ہیں، کوئی صغیرہ کر رہا ہے، کوئی کبیرہ کر رہا ہے، کوئی چوری چھپے کر رہا ہے، کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے، کوئی غلطی سے کر رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے. گناہ گار تو سارے ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیں اور جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. یعنی کوشش کر کے وضو کی حالت میں رہنا، ایز مچ ایز پاسبل پاک رہنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بندے بہت محبوب ہیں. اور پانچویں اور آخری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالیں گے، ہر مصیبت سے ایک مخرج دیں گے، خارج ہونے کی جگہ دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق عطا فرمائیں گے وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو خود سوچیے اگر اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی، پر اللہ کافی ہو گیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین پروٹیکشن دینے والا ذات جو ہے نا، ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ 5 چیزیں، نمبر 1 نماز، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 نبی کی سنت کو فالو کرنا، نمبر 4 توبہ کرنے والے بننا اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اور نمبر 5 تقوی اختیار کرنا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو محبوب ہے. اللہ ہمیں آخرت میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے جنت الفردوس میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.